السلام علیکم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ میں فصیح الدین حیدرآبادی جماعت اہل حدیث کا خادم متبع کتاب و سنت الحمدللہ آج یہ آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں صوفی کلیم حنفی رضوی کے لیے۔ آج 14 نومبر 2024 ہے اور 12:06 ہو رہے ہیں دن میں۔ یہ آڈیو جب کبھی ریکارڈ ہو کر اپلوڈ ہو جائے گا آج انشاءاللہ کلیم رضوی تک پہنچے گا انشاءاللہ، اور کلیم رضوی کو حق پر ماننے والے جو لوگ ہیں جو مجھے کال کر رہے ہیں اور ڈیبیٹ کی ڈیٹ پوچھ رہے ہیں یا میسیجز کر رہے ہیں یا واٹس ایپ یا یوٹیوب پہ کامنٹ کر رہے ہیں، ڈیٹ پوچھ رہے ہیں ڈیبیٹ کی، 15 نومبر کل ہے تو پوچھ رہے ہیں 15 نومبر کے بارے میں، تو میں ان کو اس آڈیو کے ذریعے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں سنے شاید 9 منٹ 31 سیکنڈ کا آڈیو صوفی کلیم رضوی کا، جو انہوں نے 10 نومبر 2024 کو رات میں 9 بجے شیئر کیے تھے، اور ایک آڈیو رات میں 9:03 وہ آڈیو میں بول رہے ہیں، دوسرا آڈیو 10 نومبر کا، تو وہ تھا 3 منٹ 45 سیکنڈ کا آڈیو۔ یہ 2 آڈیو 10 نومبر کے نہیں سنے شاید وہ لوگ کلیم رضوی کا، اس وجہ سے مجھے پوچھتے جا رہے ہیں 15 نومبر کی تاریخ ڈیبیٹ کے لیے، تو وہ سن لینا چاہیے تھا، وہ سنتے تو پھر مجھ سے سوال نہیں کرتے۔ وہ آڈیو میں واضح طور پر بول دیے ہیں کلیم رضوی کہ وہ حیدرآباد میں ڈیبیٹ کرنے نہیں آئیں گے، نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ممبئی آؤ ڈیبیٹ کے لیے، اس میں بھی جھوٹ بول گئے۔ ان کا جو جھوٹ تھا جمعہ کے دن کا 8 نومبر 2024 کا 10 منٹ کا آڈیو جو رات میں میرے پاس آیا تھا، اور پھر 9 نومبر کا بھی جو ان کا آڈیو آیا تھا میرے پاس غالباً 3 منٹ 25 سیکنڈ کا کچھ، تو یہ دونوں آڈیوز کا جواب میں نے دیا تھا 10 نومبر 2024 کو عصر تک۔ وہ ویڈیو اپلوڈ ہو گیا تھا میرے یوٹیوب چینل پہ، 28 منٹ 51 سیکنڈز کا میرا وہ آڈیو کو ویڈیو بنا کر ہم نے اپلوڈ کیے تھے۔ تو 10 نومبر کا میرا آڈیو 28 منٹ 51 سیکنڈز کا عصر میں اپلوڈ ہو گیا، اور 9 بجے رات کو 10 نومبر کو صوفی کلیم رضوی کا آڈیو آیا، لیکن وہ آڈیو میں 9 منٹ 31 سیکنڈ میں صوفی کلیم نے کہیں بھی ذکر نہیں کیے میرے 10 نومبر کے 28 منٹ 51 سیکنڈز کے آڈیو کے باتیں، اور نہ ہی اس کو ذکر کر کے اس کا جواب دے رہا ہوں ایسا نہیں بولے۔ انہوں نے 2 آڈیوز جو شیئر کیے تھے 10 نومبر 2024 جبل پور سے رات میں 9 بجے، وہ دونوں آڈیوز سے واضح ہو گیا کہ وہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے فصیح الدین حیدرآبادی سے یا جماعت حقہ جماعت اہل حدیث کے کسی بھی داعی سے یا کسی بھی عالم دین سے، وہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے۔ وہ صرف چیلنج دے سکتے ہیں، چیلنج دے سکتے ہیں، للکار سکتے ہیں، اور ان کے فالوورز کے کان کو خوش کر سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے 17 اکتوبر 2024 کو 2 منٹ کا آڈیو شیئر کیے تھے۔ ان کے اس آڈیو میں چیلنج ورڈ تھا کہ مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، اور تقریر کے بعد کوئی آئے ٹھہرے سوال کرے، جیسا ان کا ایک بن گیا ہے تکیہ کلام کہ جو ہے آ جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں بھی سوال کروں گا اور ڈیبیٹ ہوگا یا مناظرہ۔ یہ صرف یہ الفاظ رٹ لیے ہیں۔ میں وہاں پر فساد نہیں چاہتا تھا، ان کے شرارتوں سے ان کے شریر فالوورز اگر مشیر آباد میں امن خراب کر دیں گے تو دعوت و تبلیغ کے کام میں رکاوٹیں ہو سکتی ہے فیوچر میں۔ اس وجہ سے میں دور اندیشی سے پولیس کے پاس جا کے ان کی تقریر نہیں رکایا، بس میں نے کہا کہ دیکھیے ڈیبیٹ ایسا نہیں ہوتا ہے جیسا یہ چاہ رہے ہیں، پرمیشن دیجئے، کلوز ڈور میں
ڈبیٹ کرتے ہیں، پبلکلی 100 کی تعداد میں پبلک ہوگی، وہاں پر جو ہے اس طریقے کا فتنہ کر رہے ہیں، آڈیو کے ذریعے سے ابھی آئے نہیں اور آنے سے پہلے فتنے والا آڈیو ڈال دیے، تو پھر آنے کے بعد اور کیا جھوٹ بولیں گے اپنی تقریر میں، اور لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کریں گے اور لوگوں کو اکسائیں گے۔ تو میں یہ باتیں بولنے گیا تھا 17 اکتوبر 2024 کو، اور میں ابھی بھی یہ بول رہا ہوں تمام اہل حدیثوں سے اور ان کے فالوور سے بھی بول رہا ہوں کہ آپ 17 اکتوبر 2024 کا 2 منٹ کا آڈیو ان کا سنو، اور 10 نومبر 2024 کے 2 آڈیو ان کے سنو، ایک 9 منٹ 31 سیکنڈ کا اور ایک 3 منٹ 45 سیکنڈز کا، جبل پور سے جو 2 آڈیو انہوں نے ڈالے رات میں 9 بجے، جس میں انہوں نے ٹائم بھی مینشن کیے 9:03 کو میں یہ بول رہا ہوں۔ وہاں پر اس 3 منٹ 45 سیکنڈ میں بھی کیا بول رہے ہیں؟ آ جاؤ تقریر کے بعد ٹھہر کے سوال کرو، میں بھی سوال کروں گا، مناظرہ کرنا ہے تو مناظرہ کرو۔ تو اتنا ہی بول سکتے ہیں بس، یہ آ جاؤ اور ٹھہر کے سوال کرو اور مناظرہ کرو، یہ اکسا سکتے ہیں لوگوں کو، سمجھ رہے؟ یہ للکارتے ہیں، اور یہ جھوٹا اعلان رہتا ہے، جھوٹا دعویٰ رہتا ہے ان کا، ان کے دعوے میں یہ سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، کئی جھوٹ ان کے واضح ہو چکے ہیں۔ جب میں نے 20 اکتوبر 2024 کو 5 منٹ کے میرے ویڈیو سے ان کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا اور دعوت دیا آ جائیے حیدرآباد بولا، تو میرے اس ویڈیو کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں یہ جھوٹے انسان کلیم رضوی کہ میں نے ڈیبیٹ کا چیلنج دیا۔ جی نہیں، میرے کسی بھی آڈیو ویڈیو میں آپ لوگوں کو میرے طرف سے ڈیبیٹ کا چیلنج کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ 20 اکتوبر کو بھی میں نے دعوت دیا تھا۔ یہ بندہ ڈیبیٹ سے بھاگ رہا ہے، چیلنج دینے کا کام ان کو بہت اچھے سے آتا ہے، لیکن ڈیبیٹ کرنا نہیں آتا۔ یہ کیا سمجھے کہ کچھ اہل حدیث نوجوانوں سے کالز پر ڈیبیٹس کر چکے ہیں تو ایسے ہی جو ہے اپنی لفاظی سے، منطق سے اور اپنی غلط سمجھ سے جو کال پر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، گمراہ سمجھ سے جو کال پر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، ایسا ڈیبیٹ سمجھے یہ ایسا نہیں ہوتا۔ کلیم رضوی تم آؤ سامنے، اسی مدرسے میں آؤ تم حیدرآباد کے، میں میرے پہلے سے طے شدہ جو دورے ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، اور کچھ اور دوسرے اہم کام ہیں میرے جو 15 نومبر کو مجھ سے نہیں ہو پائے گا ڈیبیٹ۔ میں پہلے ہی کچھ ساتھیوں کو بولا کہ اگر 15 نومبر کا جو کام ہے وہ پہلے ہو جاتا ہے تو 15 کو میں ڈیبیٹ کروں گا۔ 15 نومبر کا کام اگر پوسٹ پون ہوتا ہے تو 15 نومبر کو میں اسی مدرسے حیدرآباد میں جہاں تم بولے وہاں ڈیبیٹ کروں گا۔ ایسا تمہارے لیے میرے پاس آ کر ملنے والے، میری مسجد میں جو آ کر مجھ سے ملے، ان سے بھی میں نے یہی بولا تھا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کو ذہن میں رکھ کے یہ آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ بولا تھا اگر میرا کام 15 نومبر کا پہلے ہو رہا ہے، پری پون ہو رہا ہے یا پوسٹ پون ہو رہا ہے تو میں 15 کو ڈیبیٹ کروں گا، اور اگر نہیں ہو پا رہا ایسا، 15 کو میں اویلیبل نہیں ہوں تو پھر آگے کبھی دیکھتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ مجھے انڈیا میں بھی کئی کام ہیں، انڈیا کے باہر بھی اہم ذمہ داریاں ہیں، کچھ کام ہیں، تو میں جو ڈیٹ میں نہیں رہوں گا تو اس میں جو ہے ڈیبیٹ نہیں ہو پائے گا۔ تو میں یہ بول رہا ہوں کہ تم کو آنا ہوگا، جو تم نے ڈیبیٹ کا چیلنج دیے ہیں تم اب بھاگ نہیں سکتے، بھاگ چکے تم جو ہے بھاگ چکے۔ کئی تمہارے آڈیوز میں تم نے کئی بہانے بازی کیے، کئی بہانے کیے، اور تم بھاگ چکے، لیکن میں بھاگنے نہیں دوں گا۔ تم جہاں تک بھاگو گے میں تم کو بولتا رہوں گا کہ آ جاؤ اسی مدرسے میں ڈیبیٹ میں کروں گا۔ میرے 9 ساتھی اور میں 10 لوگ ہمارے ویڈیو کیمرہ اور کتابوں کے ساتھ پہنچیں گے اسی مدرسے میں، حیدرآباد کے شاہین نگر کے جس مدرسے کا ذکر تم نے کیے اسی مدرسے میں ڈیبیٹ کروں گا۔ آرگنائز میں کرتا ہوں بولا تھا، لیکن تم نے ڈیسائیڈ کرے تھے مدرسے کا نام، مدرسے کی جگہ، تمہارے پہچان کے کوئی ہے، تو کیا اب وہ
نہیں دینے والے ہیں تم کو ڈیبیٹ کے لیے اپنا مدرسہ؟ کیا وہ بھی تمہارے فتنے کو سمجھ چکے ہیں کہ اگر اس فتین کو ہم دے دیں گے موقع ہمارے مدرسے میں ڈیبیٹ کے لیے اہل حدیثوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے اس کی ذلت اور رسوائی ہو اس مدرسے میں، اور مدرسے کا نام برا ہو، مدرسے کا نام بدنام ہو؟ ایسا سوچے کیا وہ مدرسے والے؟ اس لیے تم کو منع کر دیے کیا مدرسے والے کہ بھائی تم فتین ہو، تمہارا فتنہ ہم دیکھ چکے تمہارے آڈیو سے، تمہارے جھوٹی باتیں، تمہارے بہانے ہم سمجھ چکے، تم ڈیبیٹ نہیں کر پاؤ گے اہل حدیث سے، اور اگر تم یہاں آ کے ڈیبیٹ کرتے ہو ہمارے مدرسے میں تو ہمارا مدرسہ بدنام ہو جائے گا۔ ایسا بولے کیا؟ اس لیے تم بھاگ رہے ہیں کیا؟ تمہارے 9 منٹ 31 سیکنڈ کا جو آڈیو 10 نومبر 2024 کا ہے اور 3 منٹ 45 سیکنڈ کا ہے، اس میں تم واضح کر چکے کہ تم صرف مناظرے کا چیلنج رٹ سکتے ہو، جہاں کہیں بھی ہندوستان میں تم جاتے ہو مناظرے کا چیلنج دیتے ہو، بس للکارتے ہو، لیکن مناظرہ نہیں کر سکتے۔ تم کو ساتھ نہیں دے رہے شاید وہ مدرسے والے، اس لیے تم اب بول دیے کہ جو ہے میں حیدرآباد میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا فصیح الدین سے، فصیح الدین کو اب ممبئی آنا ہوگا۔ اور اس کے لیے کیا جھوٹ بولے تم اور نیا کیا بہانہ کرے کہ فصیح الدین نے حکام کو یا پولیس آفیسرز کو کیا پٹی پڑھایا ہوگا میرے خلاف کہ میں وہاں جاؤں تو میرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، اس لیے اب میں حیدرآباد میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا، فصیح الدین کو ممبئی آنا ہوگا، جب اس کو فرصت ملے تب آئے۔ تو تمہارے یہ الفاظ جو ابھی میں نے کاپی کیا یہ جھوٹ ہے تمہارا، کیونکہ میں نے اپنے 28 منٹ 51 سیکنڈز کے آڈیو میں 10 نومبر کے جو اثر میں اپلوڈ ہوا تھا میرے چینل پہ، اس میں نے واضح کر دیا کہ ڈیبیٹ تو اب اس وقت ہوگا جب تم بتاؤ گے وہ ثبوت، وہ کمپلینٹ کاپی تم مجھے دو گے جو تم نے میرے طرف منسوب کیے ہیں جھوٹ، کہ فصیح الدین حیدرآباد میں رہ کر تمہارے گھر کے قریب کی پولیس چوکی یا پولیس اسٹیشن میں آن لائن کمپلینٹ کیا ہے۔ اور جو جھوٹ تم نے بولے ہیں 8 نومبر 2024 کے 10 منٹ کے تمہارے آڈیو میں، جو دیر رات کو میرے پاس آیا تھا وہ آڈیو 8 نومبر کا، تو تم اس 8 نومبر کے آڈیو میں 9 نومبر کے آڈیو میں جو جھوٹ بولے میرا نام لے کر، اس کا میں نے مطالبہ کیا وہ ثبوت کا اپنے 10 نومبر کے آڈیو میں۔ تم نے 10 نومبر کے آڈیو کو سنے ہیں، یہ میرا گمان ہے، تم جبل پور میں ہی سن چکے ہوں گے کیونکہ اثر میں اپلوڈ ہوا تھا اور رات میں 9 بجے کا تمہارا آڈیو آیا ہے۔ تو اثر سے یعنی 4 بجے سے 9 بجے تک تمہارے پاس لمبا ٹائم تھا، تم سنے ہوں گے 28 منٹ 51 سیکنڈز کا میرا آڈیو جو میں نے تم کو جواب دیا تھا، تمہارے 8 اور 9 نومبر کے آڈیوز کا جواب۔ تو تم 10 نومبر کو میرا آڈیو سن چکے ہوں گے ایسا میرا گمان ہے، کیونکہ تم میرا ہر آڈیو ویڈیو سن رہے ہو بغور۔ تو تم جب سن چکے تو تم کیوں جواب نہیں دیے 10 نومبر کو یا 11 نومبر کو یا آج 14 نومبر کی ظہر کا وقت سٹارٹ ہو رہا ہے، تم آج تک بھی جواب نہیں دیے میرے 10 نومبر کے آڈیو کا، جس میں نے کہا کہ مجھے پہلے وہ ثبوت دو، وہ پولیس کمپلینٹ کاپی مجھے چاہیے جو فصیح الدین نے تم پر کیا، جو کہ فصیح الدین کو بھی نہیں معلوم ہے، جو تم جھوٹ بول رہے ہو وہ مجھے چاہیے۔ اور میں نے کہا وہ پولیس آفیسر کا نمبر بھی تم مجھے دو، جس پولیس والے نے تم کو کال کیا تھا 8 نومبر 2024 کو تمہارے جمعہ کے پہلے 11:30 بجے وغیرہ، تم نے کہا وہ پولیس آفیسر سے تمہاری بات ہوئی اور تم نے تمہارے آڈیو میں کہا 10 نومبر کے آڈیو میں 8 نومبر کے آڈیو میں 10 منٹ میں کہ تم نے جو ہے پولیس آفیسر کو بہت کچھ سمجھائے۔ تو تم پٹی پڑھا سکتے ہوں گے، مجھے پٹی پڑھانے نہیں آتا، مجھے قولوا قولا سدیدا آتا ہے الحمدللہ، اسٹریٹ بات کرتا ہوں بغیر ملاوٹ کی، سچی سچی بات کرتا ہوں، رائٹ لیفٹ نہیں جاتا ہوں، صراط مستقیم والا ہوں۔ تم گمراہ راستوں والے ہیں، سمجھے؟ تم جو ہے صراط مستقیم پر نہیں ہو، میں ہوں سنتوں پر عمل کرنے والا اصلی سنی اہل حدیث متبع کتاب و سنت، میں ہوں، میں سیدھی بات کرتا ہوں، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے کئی جھوٹ 17 اکتوبر 2024 سے میں پکڑ چکا ہوں تمہارے آڈیوز میں، تمہارے ویڈیوز میں۔ تم جو ہے 10 نومبر کو جواب تو دیتے ہو فصیح الدین کا نام لے کر 2 آڈیوز سے، 9 منٹ 31 سیکنڈ اور 3 منٹ 45 سیکنڈ،
جبل پور سے بیٹھ کے تم جواب دیتے ہو، لیکن وہ دونوں آڈیو میں تم فصیح الدین کا نام لے کر تم جو ہے جواب نہیں دے رہے 28 منٹ 51 سیکنڈز کے آڈیو کا، کیونکہ تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، کیونکہ تم نے جھوٹی کہانی بنا لی ہے کہ فصیح نے آن لائن کمپلینٹ کیا ہے۔ جھوٹ ہے یہ، میں نے کوئی کمپلینٹ نہیں کیا، سمجھ رہے؟ تمہارے جھوٹ کو میں نے واضح کیا۔ تم نہ نمبر دے رہے ہیں وہ پولیس آفیسر کا جو تم کو 8 نومبر جمعہ کے دن کال کیا تھا، نہ ہی تم پولیس کمپلینٹ کا اسکرین شاٹ دے رہے، نہ ہی تم آئی پی ایڈریس دے رہے۔ آن لائن کمپلینٹ تھی، بول رہے نا آئی پی ایڈریس دو، ہے ہی نہیں، کیونکہ فصیح نے یا فصیح کے کسی بھی ساتھی نے تم پر آن لائن یا آف لائن کوئی کمپلینٹ نہیں کیے۔ ہم تو ڈیبیٹ چاہتے ہیں، ہم نہیں بھاگتے ہیں۔ تم ڈیبیٹ سے بھاگنے کے لیے تم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اہل حدیث سے ڈیبیٹ کے لیے اس مدرسے میں تم بیٹھیں گے تو تم کو اللہ ذلیل و رسوا کرے گا اور مدرسے کی بدنامی ہوگی۔ اس وجہ سے مدرسے والے بھی جو ہے بیک سٹیپ لے لیے ہیں اور تم بھاگ گئے ہو ڈیبیٹ سے۔ بھاگنے کے لیے 8 نومبر کو جھوٹ بولتے، 9 نومبر کو جھوٹ بولتے، پھر 10 نومبر کے 2 آڈیو جبل پور سے بیٹھ کے ڈالتے ہیں، وہاں کے بھی بھولی بھالی عوام کو گمراہ کر رہے تم اپنی مکاری سے، اپنی عیاری سے۔ جاہل انسان تم ہے، بلکہ تم ہو اجہل، تم ہو اجہل۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کلیم رضوی۔ میں تم سے ڈیبیٹ کروں گا اور میرے 9 ساتھی، ہم 10 مل کر اسی مدرسے میں بیٹھیں گے۔ جب کبھی تم حیدرآباد آ رہے ہو وہیں ڈیبیٹ ہوگا۔ اگر وہ تم کو چاہتے ہیں، تم ان کو چاہتے ہیں، اس مدرسے والوں کو، یا حیدرآباد میں کوئی اور جو تم کو چاہتا ہو، جہاں کہیں بھی تمہارا ڈیبیٹ آرگنائز کر سکتے ہو تمہارے چاہنے والے، حیدرآباد میں ہم وہیں پر ڈیبیٹ کریں گے۔ تمہارا ڈیسائیڈڈ لوکیشن، تمہاری ڈیسائیڈڈ پلیس حیدرآباد ہو بس، اور ہم جو ہے تم کو نقصان میں نہیں ڈالیں گے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر نقصان نہیں ہوگا تم کو مجھ سے یا میرے ساتھیوں سے یا میری جماعت حقہ جماعت اہل حدیث کے کسی بھی ساتھی سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ۔ ہم ڈیبیٹ کریں گے پیسفل انوائرمنٹ میں، سمجھ رہے؟ ہم امن پسند شہری ہیں۔ جو اہل بدعت ہوتا ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ دلیل بھی سنایا تھا میں 10 نومبر کے میرے آڈیو میں، سنن دارمی حدیث نمبر 210 سے، جو الفاظ اس کے اندر اینڈ آف دا حدیث میں ہیں، اس سے واضح ہوا کہ جو اہل بدعت ہوتا وہ دہشت گرد ہوتا، وہ دہشت پھیلاتا، سمجھ رہے؟ ہم الحمدللہ متبع کتاب سنت ہے، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن کی تعلیمات عام کرتے ہیں، امن و سلامتی لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہم کچھ بھی بد اخلاقی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، تم کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، تم ڈرو نہیں، تم آ جاؤ، تم حیدرآباد کے اسی مدرسے میں جہاں تم ڈیسائیڈ کرے، تم نے چیلنج دیے تھے تو میں قبول کرا، تم آ جاؤ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں تمہارے 20 اکتوبر کے ویڈیو سے میں اس کو چیلنج سمجھا، اس لیے میں نے اپنے لیٹر ہیڈ میں قبول لفظ لکھا، تو چلو ٹھیک ہے، تمہاری یہ مکاری بھی سائیڈ میں رکھتا ہوں، آ جاؤ تمہارے ڈیسائیڈڈ مدرسے میں، تم آ جاؤ ڈیبیٹ کے لیے، سمجھ رہے؟ ابھی تو میں ہریانہ سے کل دلی جاؤں گا، کل دلی میں جمعہ ہے۔ اور یہ سنو، جیسا تم کہتے ہو کہ میرا فلاں تقریر ہے، اب 9 بجے آڈیو ڈالے، بولے کہ جو ہے 1.5 گھنٹے بعد میں جلسے گاہ میں آ رہا ہوں، وہاں پر جو آتے آؤ غیر مقلد، 1.5 گھنٹے میں تم بلا رہے، آؤ ڈیبیٹ کے لیے، آؤ میرے سے سوال کرنے کے لیے، میں بھی سوال کروں گا، تو تم آؤ کل دلی آ سکتے، میرا جمعہ ہے، خطبہ ہے جمعہ، سمجھے؟ آؤ یہاں کریں گے ڈیبیٹ۔ تو ایسا نہیں ہوتا نا، تو اس لیے میں بول رہا ہوں کہ تم وہاں پر تمہارے ڈیسائیڈ کیے ہوئے مدرسے میں تم آرگنائز کرو، یا حیدرآباد میں وہ مدرسے والے اگر ابھی بیک سٹیپ لیے ہیں تو کہیں اور دوسرا کوئی تمہارے چاہنے والا ہے، اس کے پاس تم پیسفل انوائرمنٹ میں ڈیبیٹ کے لیے جو ہے آرگنائز کرو۔ میں اور میرے 9 ساتھی آتے ہیں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں عقیدے کی ٹاپک پر، سمجھ رہے اللہ کے بندے؟ مت بھاگو، کئی بہانے بازیاں کرے بھاگ گئے، تم گالی بھی دیتے ہو، تم گالی باز مولوی ہو، سمجھ رہے؟ لیکن میں گالیاں سن کر بھی صبر کرتا ہوں، قرآن اور حدیث سناتا ہوں۔ اور یہ بات سن لو، تم بول رہے ہو کہ فصیح الدین حیدرآبادی ادھر ادھر دوڑ رہا ہے صفی پور وغیرہ، نہیں، میں اس کام سے نہیں گیا تھا لکھنؤ، میں اللہ کو راضی کرنے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے گیا تھا، خطبہ جمعہ کے لیے گیا تھا 8 نومبر کو میں لکھنؤ میں، دعوت و تبلیغ کے لیے گیا تھا، توحید و سنت سکھانے گیا تھا اللہ کی توفیق سے، سمجھ رہے؟ میں تمہارا جب آڈیو سنا 8 نومبر کا رات میں، تب مجھے
یہ ڈیسیشن لینا پڑا کہ نہیں، اس کذاب کلیم رضوی کا جو جھوٹا بیان 12 سال پرانا پاکستان کے کراچی میں جو اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ پاکستان والے نہیں آ سکیں گے کانپور، صفی پور اور اس کے بیان کردہ جھوٹے قصے کی تصدیق کرنے کے لیے نہیں پہنچ پائیں گے، تو اس لیے جھوٹ وہاں پر بول لیا بندہ۔ لیکن میں اس جھوٹ کو جانتا تھا کہ اس کی جھوٹی باتوں میں کتنا صاف جھوٹ دکھ رہا ہے، اب جا کے اس کو ایکسپوز کرتا ہوں۔ اس لیے میں 9 نومبر کو لکھنؤ کے آرگنائزرز کے ساتھ جا کر ایکسپوز کیا اس جھوٹے کے جھوٹ کو، اس جھوٹے کے جھوٹ کو ایکسپوز کیا۔ 3 ویڈیوز یوٹیوب پہ میرے اپلوڈ ہے، جس میں ایک فیس بک لائیو کا ہے اور 2 ریکارڈڈ ہے، جس میں ایک کی انٹرویو ہے چھوٹی سی، خادم وہاں کے جو تھے ان سے سوال جواب کی۔ تو میرے وہ 3 ویڈیوز جو 9 نومبر کے تھے، صفی پور کی درگاہ کے پاس کے، وہ خانقاہ کے پاس کے، وہ ویڈیوز کا جواب تو دے رہا ہے یہ کذاب 10 نومبر کی رات 9 منٹ 31 سیکنڈ کے آڈیو کے ذریعے سے جبل پور میں، لیکن میرے 10 نومبر کے ویڈیو کا تو جواب نہیں دیا، ذکر ہی نہیں کر رہا ہے، اتنا بھاگ رہا ہے ڈیبیٹ سے، کیونکہ ہے ہی نہیں اس کے پاس ثبوت دینے کے لیے، وہ پولیس کمپلینٹ یا وہ پولیس آفیسر کا نمبر۔ جھوٹی کہانی بناتے گیا، کتنے بہانے کیا، آپ لوگ غور کرو، 17 اکتوبر سے لے کر آج تک غور کرو بس، تو آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، صرف بہانے کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بہانے کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ اور ایک 18 منٹ کا آڈیو ڈالتا ہے جبل پور سے واپس آ کر، اور اس میں جو ہے فلاں کتاب کی فلاں عبارت کو سنا کر جو ہے اہل حدیثوں کو برا بول رہا ہے۔ ارے ظالم، ارے کذاب، اللہ سے ڈر جا انسان، کیوں نہیں ڈر رہا اللہ سے؟ جب تو اہل حدیث کو غیر مقلد کہتا ہے تو ہم کو وہ عبارت کیوں سنا رہا؟ کیا ہم اس عبارت کی تقلید کرتے ہیں یا اس عبارت کے لکھنے والے کی تقلید کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اگر کسی کی کتاب میں کوئی عبارت قرآن اور حدیث اور اجماع سے ٹکرا رہی ہے تو اس عبارت کے بارے میں کیا اہل حدیث اپنے گلے میں ٹنگا کے پھر رہے اس کتاب کو یا اس عبارت کے صفحے کو یا اس عبارت کو؟ جو چیز قرآن و حدیث اور اجماع سے ٹکرا جائے وہ ہم نہیں مانتے۔ تو خود ہم کو غیر مقلد کہتا ہے نا، تو پھر کیوں ان کی کتابیں سنا رہا ہے؟ تو جس کی تقلید کرنے کا دعویٰ کرتا ہے ان کی کتاب کے اندر جو شرکی عبارات ہے وہ تو جو ہے تجھے بتائی جا سکتی ہے، کیونکہ تو اس شخص کی اندھی تقلید بھی کرتا ہے اور اس کو بڑے بڑے القاب سے نوازتا ہے۔ ہم تو جو ہے فلاں شخص کی فلاں کتاب کی فلاں عبارت کا ڈیفینڈ نہیں کرتے، ہم جو چیز کتاب و سنت اور اجماع سے ٹکرا جائے ہم اس کو نہیں مانتے، ہم متبع کتاب و سنت ہے۔ ڈر جاؤ کلیم رضوی، گمراہ مت کرو عوام کو، اور یہ سن لو کب آ رہے، اب جلدی بولو اور ثبوت لے کر آؤ۔ وہ پولیس کمپلینٹ جو تم پر کی گئی تم بول رہے ہیں، اس کا ثبوت لے کر آؤ، وہ پولیس والے کا نمبر، اور جلد سے جلد لے کر آ جاؤ، جلد سے جلد مجھے دے دو، مجھے چاہیے، مطلب چاہیے۔ اگر ابھی تم بھیج سکتے ہو ممبئی سے میرے واٹس ایپ پہ تو جلدی وہ کمپلینٹ کاپی مجھے دو، یا پھر جو ہے تم وہ پولیس والے کا نمبر دو جس نے تمہیں کال کیا۔ میں یہ بھی جھوٹ کو جو ہے دنیا کے سامنے رکھ دوں گا کہ دیکھو کتنا بڑا مکار اور کتنا بڑا جھوٹا ہے، مناظرے سے بھاگنے کے لیے جھوٹی کہانی بنایا، جھوٹی کمپلینٹ کی۔ اللہ بچائے ظالم کے ظلم سے ہم سب کو، آمین۔